مشاعرے کی اس فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اب اس جگہ پہ اس مقام پہ حضرت شکیل اختر صاحب ہی ہیں جو اس فضا کو سنبھال سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں. تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بے پناہ شاعر جناب شکیل اختر، بہت ساری تالیاں. استاد شکیل بھائی نے آپ کو بہت دل جمی سے پہلی صف میں آئیے، پہلی صف میں آئیے. مجھے صرف 4 شعر ہے لیکن 2 بات کرنی. اب پہلی صف میں آئیے اور پہلے اپنے شعر کی آپ تجسیم کیجیے. ایک گزارش جہانگیر عمران، دیکھیے مجھے زیادہ بات میں کر چکا ہوں. جو بہت بڑی کامیابی ہے وقاص کی آپ کو اندازہ نہیں. پہلی بات تو یہ مشاہدہ بڑا اس لیے ہے کہ یہاں غلام محمد قاسم کسی نہ کسی روپ میں موجود. سبحان اللہ یار، کیا بیٹا ہمارا زبان ہے، ہم نے غلام قاسم کے ساتھ بہت شعر. اس شہر میں رہنے والا احمد فرید اور میں 15 سال کے بعد کسی مشاہدے میں آئے. کیا موت پڑ جاتی اگر ان نئی آوازوں کو سننے کے لیے یہاں آ جاتے. جہاں سارا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں وہ نہیں آئے، اس لیے کہ جانتے ہیں منافقت کی فضا میں تازہ ہوا کے جھونکے وہ برداشت نہیں کر سکتے. میں اعتراف کروں غلام محمد قاسم، احمد فرید، منظر اس محاذ پہ، اختر عثمان اس محاذ پہ. تو سمجھیے کہ جیسے اختر عثمان آپ لوگ اس معاشرے میں داخل ہوئے، اس طرح اختر عثمان آیا تھا اختر محمود کے نام سے. اسے کھا جانے والی آنکھوں سے دیکھا گیا، اس کا حوصلہ، اس نے اپنی صحت کو دو پہ لگا دیا. آگے عمران بولے مگش بولو، اس نے اپنا آپ منوایا کہ منافقوں کا شہر. میں سب سے بڑی گزارش کروں یہ جو کانفرنس ہوگی نا، میں وقاص کے پیچھے کھڑا ہوں، منظر ہو یا نہ ہو، اس کو اکیڈمی ادبیات کی اہل قلم سے بڑی کانفرنس بنائیں گے جس میں صرف نوجوان شاعر آئیں گے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. بس چند شعر، لیکن میں 35 سال پہلے کچھ شعروں کا انتخاب کیا ہے، آپ لوگوں کو سن کے بس اندازہ لگائیے گا کہ کیا بدلا ہے کیا نہیں بدلا. بس 5 شعر، بس زیادہ نہیں. خوف کی دھند میں آگہی کے نئے سلسلے لکھ رہے ہیں. خوف کی دھند میں آگہی کے نئے سلسلے لکھ رہے ہیں. 35 سال پرانی غزل. خوف کی دھند میں آگہی کے نئے سلسلے لکھ رہے ہیں. ہم کے تیرا شبی کے ترانے نہیں مرثیے لکھ رہے ہیں. خوف کی دھند میں خوف کی دھند میں آگہی کے نئے سلسلے لکھ رہے ہیں. ہم کے تیرا شبی کے ترانے نہیں مرثیے لکھ رہے ہیں. میرے محسن ان لوگوں کے مزاج کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. پھر کوئی اب رہا شہر تقدیس پر حملہ آور نہ ہو. پھر کوئی اب رہا شہر تقدیس پر حملہ آور نہ ہو. ہم ابابل سوچوں سے دیوار پر حوصلے لکھ رہے ہیں. ہم نے ضیاء الحق کا زمانہ گزارا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 35 سال پرانا. بالکل آپ کے مزاج ماحول وہی ہے، حالات وہی ہیں، شاعری میں آپ کی جان. خوف کی دھند میں آگہی کے نئے سلسلے لکھ رہے ہیں. ہم کے تیرا شبی کے ترانے نہیں مرثیے لکھ رہے ہیں. پھر کوئی اب رہا شہر تقدیس پر حملہ آور نہ ہو. ہم ابابل سوچوں سے دیوار پر حوصلے لکھ رہے ہیں. تمہاری نظر یہ شعر کر رہا ہوں. مصلحت کا جنہیں کچی عمروں میں ادراک بخشا گیا. مصلحت کا جنہیں کچی عمروں میں ادراک بخشا گیا. کاپیوں پر وہ بچے الف بے نہیں دائرے لکھ رہے ہیں. مصلحت کا جنہیں کچی عمروں میں ادراک بخشا گیا. کاپیوں پر وہ بچے الف بے نہیں دائرے رہے ہیں. شعر سنیں. مصلحت کا جنہیں کچی عمروں میں ادراک بخشا گیا. کاپیوں پر وہ بچے الف بے نہیں دائرے لکھ رہے ہیں. شعر سنیں. جمالی بھائی شعر سنیے گا. ایک نئے خواب کی حسرتیں اوڑھ کر زندگی کر رہے ہیں. ایک نئے خواب کی حسرتیں اوڑھ کر زندگی کر رہے ہیں. اپنی آنکھیں بجھا کر نئی روشنی کے لیے لکھ رہے ہیں. جن کی تیار فصلیں سیاہ رات میں نظر آتش ہوئی. جن کی تیار فصلیں سیاہ رات میں نظر آتش ہوئی. وہ وراثت میں بنجر زمینیں نہیں جگہ لکھ رہے ہیں.
कोई कुव्वत का राजा उन्हें भी कठहरे में बुलवाएगा। आज कमजोर हाथों से जो वक्त के फैसले रुक रहे हैं, और आखिरी शेर कि कल का सूरज हमारे सरों को भी देगा सलामी शकील। हम जो शेरों की सूरत नए दौर के ज़ाब्ते लिख रहे हैं।